صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ میری دعا کو قبول کیجئے۔ اللہ فرماتے آدم تیری دعا تو قبول ہے لیکن یہ تو بتا تو میرے محبوب کو جانتا کیسے ہے؟ اللہ آپ نے میرے جسم میں روح کو داخل کیا، میں نے آنکھ کھولی ہے تو میری نظر آپ کے عرش پہ پڑی، آپ کے عرش کے نیچے لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں سمجھ گیا یہ جو رب کے نام کے ساتھ دوسرا نام ہے یہ کسی عام ہستی کا نہیں، اللہ کے پیارے کا نام ہے، اس لیے میں نے آپ کو ان کا واسطہ دیا۔ میرے رب کا جواب سنیے گا، فرمایا لولا محمد لما خلقتک۔ آدم سن لے، اگر میں نے محمد کو پیدا نہ کرنا ہوتا میں کائنات کو پیدا ہی نہ کرتا، میں کائنات کو پیدا ہی نہ کرتا۔ تبھی تو میں نے کہا مجھے اور آپ کو زندگی ملی ہے، صرف مجھے اور آپ کو نہیں، اگر آسمان کو بلندیاں ملی ہیں تو میرے محبوب کے صدقے سے، زمین کو وسعتیں ملی ہیں تو میرے محبوب کے صدقے سے، دن کو اجالا ملا میرے محبوب کے صدقے سے، رات کو اندھیرا ملا میرے محبوب کے صدقے سے، چاند کو چاندنی ملی، سورج کو کرنیں ملی، ستاروں کو جگمگاہٹ ملی تو میرے محبوب کے صدقے سے، پہاڑوں کو طاقت ملی میرے محبوب کے صدقے سے، پانی کو روانی ملی میرے محبوب کے صدقے سے، ہوا کو روانی ملی میرے محبوب کے صدقے سے، پرندوں کو اڑان ملی میرے محبوب کے صدقے سے، سمندر دریاؤں کو گہرائی ملی میرے محبوب کے صدقے سے، پھولوں کو خوشبو ملی میرے محبوب کے صدقے سے، پھلوں کو مٹھاس ملی میرے محبوب کے صدقے سے، علم والوں کو علم ملا، عمل والوں کو عمل ملا، حلم والوں کو حلم ملا، اخلاق والوں کو اخلاق ملا، کردار والوں کو کردار ملا، حسن جمال والوں کو حسن و جمال ملا تو میرے محبوب کے صدقے سے سچوں کو صداقت ملی، ہاں انصاف والوں کو عدالت ملی، صدیوں کو سخاوت ملی، بہادروں کو شجاعت ملی تو میرے محبوب کے صدقے سے غرض کائنات کے ذرے ذرے کو اگر وجود ملا ہے تو آمینہ کے لال کے صدقے سے ملا ہے۔ میں نے کہا اسی بات کو مانیے دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ یوں فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بس میں کونوں مکان کو سجایا گیا۔ میں مانتا ہوں آپ نے شعر پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا، اپنے ہاتھ سے لکھا بھی ہوگا، لیکن آپ اس کی گہرائیوں میں نہیں اترے۔ میں یہ نہیں کہتا میں گہرائیوں میں اترنے کا حق ادا کر دوں گا، لیکن غوطہ لگانے چلا ہوں اس نظریے کے ساتھ کہ جب نبی کا شان بیان ہوتا ہے مومن کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے، ہاں اگر تاریخ کائنات کو اٹھا کر دیکھا جائے کائنات میں ایک وقت ایسا بھی تھا نہ آسمان تھا نہ زمین تھی نہ دن تھا نہ رات تھی نہ چاند تھا نہ چاندنی تھی نہ سورج تھا نہ کرنیں تھی نہ ستارے تھے نہ جگمگاہٹ تھی نہ صبح تھی نہ شام تھی نہ سردی تھی نہ گرمی تھی نہ خزاں تھی نہ بہار تھی نہ پانی تھا نہ آگ تھی نہ بلبل تھی نہ چہک تھی نہ حسن تھا نہ جمال تھا نہ شجر تھے نہ حجر تھے نہ آدم تھا نہ آدمیت تھی نہ انسان تھا نہ انسانیت تھی نہ حیوان تھا نہ حیوانیت تھی نہ جذبہ تھا نہ احساس تھا نہ آہ تھی نہ فریاد تھی نہ رونا تھا نہ مسکرانا تھا نہ سونا تھا نہ جاگنا تھا، غرض کائنات میں کچھ نہیں تھا۔ اللہ نے سب سے پہلے ایک روح کو پیدا کیا، اول ما خلق اللہ من روح، اس روح کا نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تابندہ ستارہ کا چمکا کہ سلسلہ چل نکلا، چراغ سے چراغ چلنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری کائنات پر سے وجود میں آ گئی اور سارا جہاں جگمگانے لگا۔ اسی کو حضرت نانوتوی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر کسی نقش سے مانگ کر روشنی بس میں کونوں مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، سہارت امنیوں میں اٹھایا گیا۔ حشر کا غم کس لیے ہو اے قاسم مجھے، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے قدموں میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لوٹایا گیا۔ زندگی ملی ہے تو حضور کے صدقے سے کہہ دو بے شک۔ صرف زندگی نہیں ملی، میرے نبی کی نسبت سے اللہ نے کیا کیا انعام عطا کیے، ذرا سنیے گا۔ تنبیہ الغافلین، فقیہ ابو لیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا کا ذکر کرتے۔ اللہ اکبر، دعا تو بہت لمبی ہے
لیکن میں اس کے ایک دو حصے آپ کو سنانے لگا ہوں تاکہ اندازہ ہو کہ نبی کی نسبت سے اللہ نے کیا کچھ عطا کیا. سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دامن پھیلا دیا. اللہ میں نے اپنی کتاب کے اندر ایک امت کا ذکر خیر پڑھا ہے جس امت کی شان یہ ہے, جس امت کا مقام یہ ہے, اگر اس امت کا کوئی فرد نیکی کا ارادہ کرے, ابھی نیکی کرے نا, صرف نیکی کا ارادہ کرے, فرمایا آپ ارادے پہ بھی نیکی کا ثواب ادا کر دیں گے. کیا مطلب؟ میں نے کہا جمعے کا دن ہے, مولانا طاہر صاحب نے اعلان کیا مسجد کے کام کے لیے 2-4 لاکھ روپیہ چاہیے. ایک آدمی کھڑا ہوا, اس نے کہا مولانا کسی سے لینے کی ضرورت نہیں, یہ 2-4 لاکھ جتنا بھی چاہیے میں دینے کو تیار ہوں. مسجد کے کونے میں ایک غریب بندہ بیٹھا ہے, وہ دل ہی دل میں کہتا ہے ربا اگر تو مجھے دنیا کا مال دیتا میں اس آدمی کے کھڑے ہونے سے پہلے کھڑا ہو کے اعلان کرتا. اللہ فرماتے تجھے اعلان کی ضرورت نہیں ہے, میں دلوں کے بھید جانتا ہوں, نیت کرنا تیرا کام تھا, اجر عطا کر دینا خدا کا کام ہے. اللہ وہ امت اگر نیکی کا ارادہ کرے گی, اللہ تو ارادے پہ بھی نیکی کا ثواب عطا کر دے گا. اگر وہ نیکی کریں گے, ایک نیکی پہ اجر ایک نہیں بلکہ 10 گنا 70 گنا تک آپ اجر عطا فرمائیں گے. اگر وہی امت جو ہے وہ گناہ کا ارادہ کرے گی, اللہ ارادے پہ گناہ نہیں لکھا جائے گا. اگر گناہ کر لیں گے پھر ایک گناہ کے 10 نہیں, ایک گناہ کے 70 نہیں, ایک گناہ کا ایک گناہ ہی لکھا جائے گا. اور وہ بھی مرنے سے پہلے جب معافی مانگ لیں گے اللہ اس کو معاف کر دیں گے. اللہ یہ جو عظمت والی امت ہے کہ نیکی کے ارادے پہ نیکی کا ثواب, ایک نیکیوں پہ 10 گنا 70 گنا, گناہ کے ارادے پہ گناہ نہیں, ایک گناہ کا ایک گناہ لکھا جائے گا اور وہ بھی مرنے سے پہلے معافی مانگنے پہ معاف کر دیا جائے گا. اللہ یہ عظمت والی امت مجھے عطا کر دے. فرمایا نا کریم اللہ یہ امت مجھے عطا نہیں کرنی, یہ امت محمد مصطفیٰ کو عطا کرنی ہے. اور امت سبحان اللہ نہیں کہتی کیا؟ تو سبحان اللہ. گویا کہ یہ میں آپ کے فضائل سنا رہا ہوں, امت ہم ہی ہے نا ماشاءاللہ, یہ اس امت کی شان ہے. ذرا سنیے گا, جناب کریم اللہ نے پھر ہاتھ اٹھا دیے. اللہ میں نے اپنی کتاب میں ایسی امت کا ذکر پڑھا ہے جس امت کی شان یہ ہے, وہ امت اگر فجر کی نماز پڑھے گی آپ عشاء سے لے کے فجر تک کے سارے گناہ معاف کر دیں گے. اللہ اکبر. اللہ نے حضور کی نسبت سے اس امت کو کیا کیا اعزاز عطا کیے. میرے بھائیو توجہ کیجئے گا, اللہ اگر وہ ظہر پڑھیں گے تو ظہر تک کے گناہ معاف, عصر پڑھیں گے تو عصر تک کے گناہ معاف, مغرب پڑھیں گے تو مغرب تک کے گناہ معاف, عشاء پڑھیں گے تو عشاء تک کے گناہ معاف. اب میرے ذہن میں حدیث پاک آ رہی ہے, لیکن یہ ان کے لیے جو عمرہ کر کے آئے, اب آپ نہیں وہ سبحان اللہ کہیں گے, کہہ دو سبحان اللہ. میرے محبوب کی حدیث پاک ہے, سنیے گا, بخاری اور مسلم میں روایت موجود ہے. حضرت فرمایا جو بندہ عمرہ کرتا ہے, کیا کرتا ہے, پھر دوسرے عمرے تک درمیان میں جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں یہ عمرہ ان کا کفارہ بن جاتا ہے. چلو اللہ ہم کو بھی کرائے گا, کہہ دو یا سبحان اللہ. کر کے آئے وہی سبحان اللہ کہتا, اللہ اکبر. اللہ سب کو لے جائے گا انشاءاللہ, وہ بڑا بے نیاز ہے, کہہ دو آمین. میں نے کہا بھائیو عمرہ کیا چیز ہے, سنیے گا ذرا. جامع ترمذی میں روایت موجود ہے, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما روایت نقل کرتے ہیں, اللہ کے نبی نے فرمایا اب جو جتنے پیار سے کہے گا اللہ اسے اتنی جلدی قبول کریں گے. اللہ اکبر. ذرا محبت کے ساتھ سنیے گا, اللہ کے نبی نے فرمایا حج اور عمرہ ان دونوں کو اکٹھے کیا کرو, ان کو ملایا کرو. اللہ کے نبی کیوں؟ فرمایا یہ ایسے عمل ہیں جو بندے سے فقر, محتاجی, گناہوں کو یوں صاف کر دیتے ہیں جیسے اللہ اکبر لوہار اور سونار کی بھٹی جو ہے وہ لوہے اور سونے سے میل کو دور کر دیتی ہے. یہ حج اور عمرہ بندے سے یوں گناہوں کو دور کر دیتا ہے. اللہ اکبر. عمرہ کیا ہے, حج کیا ہے, سنتے جائیے, ایمان تازہ ہوگا.
میرے محبوب نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، ہم دنیا کی سیر پہ، دنیا پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، جس کو اللہ نے مال دیا ہے، بندہ مال سے نہیں جاتا، اللہ کی توفیق سے جاتا ہے۔ کس سے جاتا ہے؟ اللہ کی توفیق سے جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، عمرہ کیا چیز ہے؟ میرے محبوب کا ارشاد گرامی سنیے، ایمان تازہ ہوگا۔ میرے محبوب نے فرمایا، جو بندہ حج اور عمرے پہ جائے وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ وہ اللہ کا کیا ہوتا ہے؟ مہمان ہوتا ہے۔ اور فرمایا، وہ بندہ جو مانگتا ہے اللہ اس کو وہی عطا کر دیتے ہیں۔ فرمایا، وہ رزق مانگے اللہ رزق دیتے، وہ صحت مانگے اللہ صحت دیتے، وہ گناہوں سے معافی مانگے اللہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ خیر، میں آگے جا کے مستقل اس عنوان پہ، تبھی تو میں نے نسبت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان شروع کیا ہے۔ ذرا توجہ کیجئے گا، یہ تو درمیان میں بات آ گئی۔ اللہ وہ دن رات میں 5 نمازیں پڑھیں گے، آپ ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ حضرات اہل علم آ گئے، کہنے لگے بھائی جو بندہ یہ 5 نمازیں پڑھتا ہے، صغیرہ گناہ تو معاف ہو جاتے ہیں لیکن کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ کہتے ہیں مولوی صاحب یہ کیا بنا؟ میں نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے نماز پڑھی ہے نا، نماز کے بعد رب کے سامنے دامن پھیلا دیتے ہیں، کوئی عربی کے اندر، کوئی اردو کے اندر، کوئی پنجابی کے اندر اپنے رب سے کیا عرض کرتا ہے؟ اللہ میں تیرا گنہگار بندہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دینا۔ میں نے کہا نماز پڑھی ہے تو صغیرہ معاف ہو گئے، دعا مانگی ہے تو کبیرہ معاف ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہی دعا کرتے ہیں، اللہ وہ جو عظمت والی امت ہے جو دن رات میں 5 نمازیں پڑھے گی، ان کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی، اللہ وہ امت مجھے عطا کر دے۔ فرمایا نا کلیم اللہ، وہ امت تجھے عطا نہیں کرنی، وہ امت محمد مصطفیٰ کو عطا کرنی ہے۔ میرے بھائیوں، نبی کی نسبت سے اللہ نے ہمیں کیا کچھ عطا کیا، خیر توجہ کیجئے گا۔ حدیث پاک سنانے لگا ہوں اور تھوڑا سا ذوق بنائیے گا تاکہ مجھے بات کہنا آسان ہو۔ حدیث پاک سنیے گا، اللہ کی قسم ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میرے اولاد کے محبوب گھر میں تشریف فرما ہے اور بڑے خوش ہیں۔ آج میرے محبوب کا مزاج بہت ہی اچھا ہے، اچھا تو ہر وقت ہے، آج بہت ہی اچھا ہے۔ جیسے میں اور آپ گھر میں ہونا، اگر ہم خوش ہوں ہم اپنے بیوی بچوں سے کہتے دسو اج کی کھانا ہے، دسو اج کتھے جانا ہے، اور یہ کرنا بھی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ میرے محبوب نے پیار سے فرمایا، عائشہ مانگ آج کیا مانگتی ہے؟ سبحان اللہ، عائشہ مانگ کیا مانگتی ہے؟ اللہ اکبر۔ اما فرماتی ہیں، مجھے میرے والد محترم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، عائشہ جس دن حضور خوش ہونا اس دن حضور سے دعا کروانا، اس دن حضور سے کیا کروانا؟ میں نے کہا اللہ کا دیا آپ کا لایا سب کچھ ہے، آپ میرے لیے دعا کر دیجئے۔ ایمان والو سننا، جو اب بھی نہ بولا شاید وہ پھر کسی مولوی کی تقریر پہ بولے ہی نہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے محبوب نے ہاتھ اٹھائے، قربان جاؤں، اللہ میری عائشہ کے پہلے گناہ معاف کر، میری عائشہ کے بعد کے گناہ معاف کر دے، میری عائشہ کے ظاہری گناہ معاف کر دے، میری عائشہ کے باطنی گناہ معاف کر دے۔ دعا ختم کی نا، پیار سے پوچھا، بیوی تھی نا، پیار سے پوچھا۔ اور بات یاد رکھو، آپ بار تے بڑے چنگے اخلاق دے مالک، لوگ ساڑے اخلاق دی کردے نے تعریف، تے جدوں بڑیے گھر کتھے بڑیے تے متھے تے پا لے تریڑیاں۔ اللہ اکبر، وٹ کیوں؟ یاد رکھنا، میرے محبوب نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ یہ آج یہود و نصارہ دنیا کے دوسرے کافر پکتے ہیں، ان کے ایجنٹ پکتے ہیں کہ اسلام عورت کے حقوق کا خیال نہیں کرتا۔ میں نے کہا جا، اللہ اکبر، جو حقوق اسلام عورت کو دیتا ہے وہ کوئی اور مذہب دیتا نہیں۔ تمہاری تو سوچ ہی نہیں وہاں تک، کہاں تک اسلام۔ دیکھیے اسلام کیا کہہ رہا ہے، خیرکم خیرکم لأہلی۔ میرے محبوب نے آج سے 1450 سال پہلے اعلان کر دیا
تمہارے اندر بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے. باہر چودھری صاحب تے مولوی صاحب تے حافظ صاحب تے قاری صاحب سارا کچھ تے گھرڑی جڑی او نکو نک ہوے سمجھ لو یہ بندہ کامیاب. میرے بھائیو میرے محبوب نے پیار سے فرمایا عائشہ جو دعا میں نے تجھے دی ہے یہ دعا تجھے پسند بھی آئی کہ نہیں آئی؟ اما فرماتی میں رو پڑی, میں اپنے محبوب سے چمٹ گئی, لپٹ گئی. میں نے کہا آقا آپ نے تو کمال کر دیا. امتیو سننا ذرا میرے محبوب کا جواب سنیے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ جو دعا میں نے تجھے اب دی ہے نا یہ دعا میں ہر نماز کے بعد اپنی امت کے لیے کرتا ہوں. میرے بھائیوں نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے. اگر میں کسی پہ بات چلنا جاؤں پھر گھنٹوں چاہیے, لیکن میں نے اپنے عنوان کو پورا کرنا ہے. زندگی ملی ہے تو حضور کے صدقے سے ملی ہے. آج میں اور آپ اور یہ دنیا قائم ہے میرے بھائیوں میرے محبوب کی نسبت سے قائم ہے. آپ کہیں گے کیا مطلب؟ اہل علم تشریف فرما ہے, ان سے پوچھ لیجئے. قرآن کریم کی تفسیر پڑھ کے دیکھیے. پہلی امتیں جن پہ اللہ کا عذاب آیا وہ زیادہ گناہوں کی وجہ سے نہیں, ایک ایک گناہ کی وجہ سے ان پہ اللہ کا عذاب آیا. اگر وہ سارے گناہ دیکھے جائیں اس امت کے اندر پائے جاتے ہیں لیکن ہم پہ عذاب نہیں آتا. نمبر دو, پہلی امتیں گناہ کرتی تھی میرے بھائیوں. آج میں مولوی صاحب ہوں, آپ حاجی صاحب ہیں, آپ میاں صاحب ہیں, آپ لمبردار صاحب ہیں, آپ فلاں فلاں صاحب ہیں. وجہ کیا ہے؟ میرے گناہوں پہ بھی پردہ ہے, آپ کے گناہوں پہ بھی پردہ ہے. لیکن سنیے گا پہلی امتوں میں کیا ہوتا؟ اگر وہ چھپ کر گناہ کرتے وہ گناہ ان کی پیشانی پہ لکھ دیا جاتا یہ زانی ہے, یہ شرابی ہے, یہ چور ہے, یہ رشوت خور ہے. اس کا جو گناہ بھی ہوتا اس کی پیشانی پہ آ جاتا, اس کے گھر کی دہلیز پہ لکھ دیا جاتا. میرے بھائیوں ہر بندہ سوچے اگر میرے اور آپ کے گناہ ہماری پیشانی پہ آ جائے, ہمارے گھر کی دہلیز پہ لکھ دیے جائے تو ہمارا کیا بنے گا؟ انہوں نے ایک ایک گناہ کیا, ان کی حالت یہ ہے ہم نے وہ سارے گناہ کیے ہیں لیکن اس کے باوجود ہماری شکلیں نہیں بدلتی, ہماری پیشانی پہ نہیں لکھا جاتا, ہم پہ اجتماعی عذاب کا کوڑا نہیں برستا بلکہ آواز آتی ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے امت محمدیہ اگر تم سے گناہ ہو گیا تو میری رحمت سے نا امید نہ ہونا. میرے در پہ آ کے دو آنسو بہا کے 70 سال کے گناہوں پہ معافی مانگنا تمہارا کام ہے, رحمت کے قدم پھیر دینا خدا کا کام ہے. اللہ اکبر. کیسے اللہ اس امت سے راضی ہوتے ہیں, کتنی جلدی راضی ہوتے ہیں. روایت سنیے گا جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے کیا کرتا ہے؟ مومن کی نشانی یہ ہے کہ مومن اول گناہ کرتے ہیں, اگر اس سے گناہ ہو جائے نا تو فوراً ندامت پیدا ہوتی, یار میں کی کر لیا, میں نے نہیں کرنا چاہیے سی. اللہ اکبر اللہ اکبر. مومن گناہ کرنے کے بعد فوراً ندامت پیدا ہوتی ہے. اب اس بندے نے صرف اتنا کہا یا رب, کیا کہا؟ اللہ فرماتے فرشتوں مٹا دو گناہ کو. اللہ اس نے معافی تو مانگی نہیں. اللہ فرماتے میں تم سے زیادہ جانتا ہوں, میں تو دلوں کے بھید بھی جانتا ہوں, مجھے پتا اس نے معافی نہیں مانگی. ابھی اس نے صرف یا رب کہا, اس نے گناہ کیا. گناہ کرنے کے بعد اس نے کسی اور کو نہیں پکارا. وہ جانتا ہے کہ پکڑنے والا بھی وہ ہے, چھوڑنے والا بھی وہ ہے, حساب لینے والا بھی وہ ہے, خالق اور مالک بھی وہ ہے. اس لیے میرے بندے نے میرا نام لیا, کسی اور کا نام نہیں لیا. نام لینا اس کا کام تھا, معاف کر دینا اب اس کے خدا کا کام ہے. اللہ پہلی امتیں ایک ایک گناہ کریں, ان پہ عذاب کا کوڑا برسے. اللہ ہم سارے گناہ کریں, سارے گناہ کرنے کے باوجود ہم پہ عذاب کا کوڑا بھی نہیں برستا, ہماری پیشانیوں پہ بھی نہیں لکھا جاتا, ہماری شکلیں بھی تبدیل نہیں ہوتی. کیا ہم بڑے اعزاز والے ہیں؟ کیا ہم بڑے مقام والے ہیں؟ آواز آتی ہے نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے. یہ سب کچھ کر کے جو تم پہ عذاب نہیں آتا یہ تمہارا کمال نہیں ہے, یہ تمہارے نبی کی نسبت کا کمال ہے, یہ تمہارے نبی کی نسبت کا کمال ہے. میں نے کہا زندگی ملی حضور کی نسبت کی وجہ سے, آج بچے ہوئے ہیں تو حضور کی نسبت کی وجہ سے. میں صرف ایک ایک مثال دے کے اپنے عنوان کو آگے بڑھا رہا ہوں. میں نے کہا آئیے نا اب جناب قبر آ گئی جسے عالم برزخ
برزخ کہتے ہیں۔ پہلی امتوں میں کیا تھا؟ جو بندہ مرا، مرد ہے یا عورت، قبر میں اترا، اگر تو نیک ہے تو معاملہ ویسا ہے، اگر گنہگار ہے تو پھر اس کے مطابق معاملہ ہے۔ اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں، قیامت تک اسی طرح، اور قیامت کے بعد بھی فیصلہ یہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ اگر نیک ہے تو نیک ہے، اگر برا ہے تو برا ہے، نیک ہے تو نیکوں والا معاملہ ہوگا، اگر برا ہے تو عذاب والا معاملہ ہوگا۔ لیکن قربان جاؤ، میرے نبی کی نسبت نے ہمیں قبر میں بھی تنہا نہیں چھوڑا۔ اس امت کا کوئی فرد جو ہے جب اس کا انتقال ہوتا ہے، اگر تو نیک ہے قبر جنت کا باغ ہے، اور اگر گنہگار ہے تو جہنم کا گھڑا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں یاد رکھیے گا، نبی کی نسبت سے اللہ نے اس امت کو اثار ثواب عطا کیا ہے۔ کیا مطلب؟ مرنے والے نے پیچھے نیک اولاد چھوڑی ہے، شاگرد چھوڑے ہیں، رشتہ دار چھوڑے ہیں، دوست احباب چھوڑے ہیں، کسی نے نوافل پڑھے، کسی نے قرآن کی تلاوت کی ہے، کسی نے درود پاک پڑھا، کسی نے ذکر و اذکار کیا، کسی نے صدقہ خیرات کیا، اور مرنے والے کو اثار ثواب کر دیا۔ اب گناہ تو نامہ اعمال میں جاتا کوئی نہیں، لیکن نیکیاں جا رہی ہیں، نیکیاں جا رہی ہیں۔ ایک دن ایسا آتا ہے کہ گناہ تھوڑے ہو جاتے ہیں، نیکیاں زیادہ ہو جاتی ہیں، اور مرنے والے کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جاتا ہے۔ کیسا اعزاز ہے! مرا تھا تو جہنمی تھا، اٹھے گا تو جنتی ہوگا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ کئی بندے اثارے ثواب کا انکار کرتے ہیں۔ کی کرتے ہیں؟ کہتے جی جیڑا اپنے ہاتھ نہ کر لیا وہی فائدہ دے گا، دوسرے کا عمل فائدہ۔ میں کہتے دلیلاں تے بہت ساریاں نے، اگر کہو تے ایک چٹکی دلیل سنا دینا، اگر سبحان اللہ کہو۔ پونا گھنٹہ میں تقریب ہونے لگا تو انی کو مولوی تقریب کرتے ہیں، اگلی ہوں تسی سبحان اللہ نہ سننی ہے انشاءاللہ، پونا ڈیڑھ گھنٹہ۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا بھائیو اثار ثواب پر حق ہے۔ اثار ثواب کیا ہے؟ بخاری شریف میں روایت موجود ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک صحابیہ میرے محبوب کے پاس، اللہ کے نبی میری والدہ کا اچانک انتقال ہو گیا، انہیں وصیت کا موقع نہ ملا، اگر انہیں موقع ملتا تو مجھے یقین ہے وہ صدقے کی وصیت کرتی۔ اب میں اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کروں تو میری ماں کو ثواب پہنچے گا؟ میرے محبوب نے فرمایا ضرور پہنچے گا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اچھا کہتے نہیں جی مولوی صاحب اتنے اڑے ہونے، نہیں جی مولوی صاحب جڑا آپ کیتا نا وہ نہیں ثواب ہے۔ میں کہا جنازہ مرن تو پہلے یا مرن تو بعد؟ بولتے نہیں یار، کوئی اور رواج تھا نہیں۔ آج کل دنیا ترقی کر رہی ہے نا، پتہ نہیں لگتا کہیں۔ اللہ اکبر۔ جنازہ مرنے کے مرنے آپ پڑھ جائے یا دوے پڑھتے تھے؟ میں کہا اور تانوں کو دلیل یاد نہیں رہی، ایک جٹ کی دلیل تانوں کو لڑی گی نہیں، کہو انشاءاللہ۔ اور کیا اگر 40 بندے جنازے میں شامل ہو جائیں تو اللہ اس کی کیا فرما دیتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی دوسرے کا عمل فائدہ نہیں دیتا تو پھر جنازہ 40 بندے شامل ہو جائے اعلان کاجے واسطے کران دے ہو؟ اللہ اکبر۔ پتہ چلا اثار ثواب پر حق ہے۔ اثار ثواب کیا ہے؟ باقی جڑا اپا دنیا نو راضی کرنے واسطے اپا طریقے بنائے نے وہ تانوں بھی پتہ ہے، مینوں بھی پتہ ہے۔ بندے منہ تے کہندے مولوی صاحب سانوں پتہ ہے مسئلہ کی ہے، پر ہن کی کریے، دنیا داری تے برادری بھی راضی کرنی ہے۔ میں کہا چھڈ برادری نو، رب نو راضی کر، دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ کہو انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں زندگی ملی میرے محبوب کی نسبت سے، عذاب نہیں آتا میرے محبوب کی نسبت سے، قبر جنت کا باغ بنے گی میرے محبوب کی نسبت سے، آخرت کا دن آ گیا۔ ابھی حضرت فرما رہے تھے نا کہ سورج سوا نیزے پہ ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، ہر بندہ اپنے ہی پسینے میں شرابور ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ایک نیکی تلاش کرنے نکلیں گے، کوئی ایک نیکی دینے کے لیے بھی تیار نہیں۔ ماں نظریں پھیر جائے گی، والد نظریں پھیر جائے گا، دوست احباب نظریں پھیر جائیں گے، اور آپ نظریں پھیر جائے گی۔ اللہ اکبر۔ سنو میرے بھائیوں، اس دن بھی نبی کی نسبت جو ہے وہ مجھے اور آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گی۔ کہتا مولوی صاحب کیسے؟ میں نے صرف ایک حدیث سناتا ہوں چونکہ میں نے اپنے عنوان کا نچوڑ اور خلاصہ اور سبق کی جو ہے وہ آپ حضرات کے گوشگزار کرنا ہے۔ ذرا توجہ کیجیے گا۔ میرے محبوب نے فرمایا او میرے صحابہ، یوں تو ہر نبی
نبی کی ہر دعا جو ہے وہ اللہ قبول فرماتے ہیں، لیکن اللہ نے ایک ایک دعا ہر نبی کو اجازی طور پر عطا کی۔ نبی نے جو مانگا اللہ نے عطا کر دیا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں کملی والے آپ نے کیا مانگا؟ کملی والے آپ نے کیا مانگا؟ میرے محبوب فرماتے ہیں میں نے کچھ نہیں مانگا، میں نے اس دعا کو ذخیرہ کر لیا۔ اللہ کے نبی ذخیرہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کب قیامت کا دن ہوگا، میری امت پریشان ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت میں اس دعا کو استعمال کروں گا اور اپنی امت کا جنت میں جانے کا سبب بن جاؤں گا۔